کچھ شوہر اپنی بیویوں کو فرسٹریشن کا ڈسٹ بین سمجھتے ہیں، لیکن ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ عزت کے ساتھ زندگی گزارے۔ برداشت اور صبر میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ ٹاکسک شوہر کے باوجود آپ کی روح زندہ رہے تو میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور ان پوائنٹس پر عمل کریں۔ السلام علیکم، دس از می رضوانہ وقار۔ تو ٹاکسک شوہر کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جائے جو تنگ دل بھی ہو اور کنجوس بھی ہو، اسے چھوڑا بھی نہیں جا سکتا اور برداشت کرتے کرتے ہم خود بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ٹاکسک شوہر آپ کو مارے پیٹے، آپ کو طعنہ دے یا آپ کو نظر انداز کرے۔ ٹاکسک شوہر ہمیشہ آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ جذبات کو ٹھیس پہنچانا مارنے پیٹنے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ٹاکسک شوہر کے ساتھ کس طرح زندگی گزاری جائے اور اپنی ذہنی صحت کو محفوظ بنایا جائے۔ اسٹاپ بلیمنگ یور سیلف۔ شوہر کی سب سے اہم اور بڑی چال یہ ہوتی ہے کہ بیوی پر ہر غلطی کا الزام تھوپ دیا جاتا ہے، چاہے غلطی شوہر کی ہی کیوں نہ ہو۔ گھر کی کوئی بات ہو جائے یا کوئی گلاس ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس کا الزام بیوی پر لگایا جاتا ہے۔ بیوی کو کہا جاتا ہے تم لاپرواہ ہو، تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے، ہر وقت تمہارا موڈ آف رہتا ہے، ہر وقت چہرے پہ 12 بجے رہتے ہیں، تمہیں کسی چیز کا احساس ہی نہیں ہے، یا تم میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ یہ سب باتیں کر کر شوہر آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے اور بیوی کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ میری وجہ سے ہی سب کچھ خراب ہوتا ہے۔ سیلف بلیمنگ عورت کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر مسئلہ آپ کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ فوراً رد عمل دیں، یہ میری وجہ سے نہیں ہوا، یہ تمہاری زبان کی وجہ سے ہوا ہے۔ شوہر یہ بات سن کر خاموش ہو جائے گا۔ جواب ضرور دیں، بس زیادہ نہ بولیں۔ خاموش ہو جائیں، ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں۔ یہ بہت ہی بہترین حل ہے۔ ٹپ نمبر 2، لرن ایموشنل ڈسٹینس۔ کبھی کبھی جذباتی فاصلے رکھنے کا مطلب شور مچانا نہیں، بلکہ خاموشی سے اپنے دل کو سنبھال لینا ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے، اگر شوہر آپ کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے تو ہر بار دل کھول کر سب کچھ بتانے کے بجائے اپنی توقعات کم کر دیں اور اپنی خوشی کے لیے خود کو مصروف رکھیں۔ جس طرح شوہر آپ کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے، اسی طرح آپ بھی نظر انداز کرنا سیکھ لیں اور موضوع بدلی کر لیں۔ اپنی توانائی کسی مثبت کام کی طرف لگا لیں۔ آہستہ آہستہ اپنے دل کو مضبوط بنائیں، خود کو ٹوٹنے سے بچائیں۔ کوئی بھی چھوٹا موٹا بزنس شروع کر دیں، کوکنگ کر لیں یا بچوں کی پڑھائی میں مصروف ہو جائیں۔ ٹپ نمبر 3، سیٹ باؤنڈریز۔ یہ سب سے زیادہ طاقتور قدم ہے۔ باؤنڈری کا مطلب لڑائی کرنا نہیں، بلکہ حد مقرر کرنا ہے۔ شوہر سے کہہ دیں کہ میرے پاس تمہارے فالتو بات سننے کا کوئی وقت نہیں ہے، میں نے گھر کے اور باقی کام بھی دیکھنے ہیں، بچوں کو کھانا دینا ہے، بازار جانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جو عورت خاموشی سے بکری بن کر سب کچھ سنتی رہتی ہے، وہی زیادہ بلیک میل ہوتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے۔ آبزرو وداؤٹ ری ایکشن۔ اگر بیوی کو پتہ چل جائے کہ شوہر صاحب گھر میں کوئی ہنگامہ کھڑا کرنے جا رہے ہیں تو بیوی الرٹ ہو جائے۔ ٹاکسک شوہر یہ چاہے گا کہ بیوی کے جذبات سے کھیلا جائے، بیوی روئے، چیخے چلائے اور بیوی کو توڑا جائے۔ تو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ری ایکشن نہ دے، خود کو مضبوط کر لے، خاموش ہو جائے اور ایک طرف ہو جائے۔ جب بیوی خاموش ہو کر شوہر کے رویے کو آبزرو کرتی ہے تو طاقت کا توازن بدل جاتا ہے۔ آبزرویشن کلیئرٹی دیتی ہے اور یہ کلیئرٹی فیصلہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ ٹپ نمبر 5، کیپ یور آئیڈینٹی الائیو۔ کبھی بھی اپنی ذات کو نہ بھولیں۔ ٹاکسک شوہر کا پہلا حربہ یہی ہوتا ہے کہ عورت اپنی ذات کو مٹا دے۔ اگر شوہر رات کو کہے کہ یہ دن ہے تو عورت کو بھی دن ہی ماننا ہوگا، اور اگر شوہر رات کو دن کہے تو عورت کو بھی دن کو رات ماننا ہی ہوگا۔ تب جا کر شوہر صاحب خوش ہوتے ہیں۔ شوہر بیوی کو ہر امتحان سے گزارتا ہے اور شادی کے 20 سے 25 سال بعد بیوی سے سچا پیار کرتا ہے۔ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کی روٹین بنائے، شوہر کے پیچھے مت بھاگے، اپنی اسکن کیئر کرے، اپنے لباس، بال اور بچوں کی تربیت پر ٹائم دے، اپنے لیے کوئی شوق پالے اور اس میں مصروف ہو جائے۔ یاد رہے، بیوی کو نوکرانی نہیں بننا بلکہ گھر کی ملکہ بننا ہے۔ ٹپ نمبر 6، بلڈ اے سپورٹ سسٹم۔ اکیلی عورت
टॉक्सिक शौहर के सामने कमज़ोर पड़ जाती है। औरत की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिससे वो अपने दिल की बात कर सके, अपने मसले डिस्कस कर सके, और वो शख्स आपके वालिदैन या आपके बहन भाई हो सकते हैं या वो लोग जो आपके दिल के करीब हों। ये बात याद रखें कि सपोर्ट औरत को मजबूत बनाती है, मदद मांगना कोई कमज़ोरी नहीं है। टिप नंबर 7, प्रोटेक्ट योर मेंटल हेल्थ। अपनी ज़हनी सेहत को तरजीह दें। ये बात हमेशा याद रहे कि अगर मैं ठीक नहीं तो ये रिश्ता भी ठीक नहीं हो सकता। अपने आप को डिप्रेशन का मरीज ना बनाएं। नमाज, दुआ, खामोशी से अल्लाह का जिक्र करती रहें जो दिल और दिमाग को सुकून पहुंचाता है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो इन्हें फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट और यूनिक वीडियो में।